السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، عورتوں پر ہونے والے مظالم، ان کی آزادی، ان کے حقوق، ان کی آزادی کے مطلب کے سلسلے میں کچھ ویڈیوز آپ حضرات نے اسلام پر اعتراضات کی حقیقت کی ہماری سیریز میں دیکھے اور سنے۔ اسی طرح اسلام نے جانوروں کے حقوق کے سلسلے میں بھی تفصیلی کام کیا ہے۔ یہ بات آپ ہم جانتے ہیں کہ جانور کچھ زمانے پہلے تک ہر انسان کی زندگی کا ایک اٹوٹ حصہ تھے۔ سواری سے لے کر غذا، ان دونوں بابوں میں، ان دونوں شقوں میں جانوروں کا بہت بڑا کردار تھا۔ لیکن لوگوں کا جانوروں کے ساتھ بے رحمانہ سلوک، ان کے حقوق کو نظر انداز کرنا بھی عام طور پر پایا جاتا تھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ یہ بات فرمائی کہ جانوروں کے منہ پر نہ مارا جائے۔ ساتھ ہی آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جانوروں کو لڑا کر، ان کا تماشا کر کے ان کو تکلیف نہ دی جائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی جانور پر ضرورت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا ایک عورت کو صرف اس بات پر جہنم میں ڈالا جائے گا کہ وہ ایک بلی پالتی تھی، لیکن اس کو نہ خود کھانا ڈالتی تھی، نہ باہر چھوڑتی تھی تاکہ وہ خود سے خود کھانے کی چیز تلاش کر کے اپنا پیٹ بھر لے، جس کے نتیجے میں وہ بلی مر جاتی ہے۔ اسی طرح جانور کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دیتے ہوئے آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ ایک شخص کو صرف اس بات پہ جنت میں ڈالا جائے گا کہ اس نے ایک پیاس سے تڑپتے ہوئے کتے کو پانی پلایا، جس کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی۔ یہ بات تو کلیئر ہے، جانوروں کے بنیادی حقوق جو تھے اور ان پر جو مظالم ہوتے تھے، اس سے بچانے کے لیے اسلام نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح تعلیمات عطا فرمائی۔ محترم ناظرین، یہ تو تصویر کا ایک رخ ہے، اور دوسرا رخ یہ ہے کہ جانور غذا کے طور پر شروع انسانیت سے استعمال ہوتا آ رہا ہے۔ اسی فطرت کی بنیاد پر، نیچر کے اس تقاضے کی بنیاد پر، کوئی بھی قابل لحاظ مذہب جانور کو کاٹ کر ذبح کر کے کھانے یعنی گوشت خوری کو برا نہیں سمجھتا۔ میٹ کنزمپشن عام طور پر تمام قابل لحاظ مذہب میں جائز ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان میں صرف جین مذہب، جن کی آبادی تقریباً صرف 4% ہے، ان کا یہ ماننا ہے کہ کسی بھی جانور کو کاٹ کر نہیں کھایا جائے گا، میٹ کنزمپشن ان کے یہاں جائز نہیں ہے۔ پہلے بودھ مذہب میں بھی جانور کا کھانا جائز تھا، بعد میں ان لوگوں نے اس کو اہنسا کا تقاضا سمجھ کر چھوڑ دیا۔ اسلام بھی چونکہ ایک فطری مذہب ہے، فطرت جو تقاضا کرتی ہے اسلام میں وہ شریعت کا حصہ ہے۔ اسلام نے بھی گوشت خوری کی اجازت دی۔ اب چونکہ ہماری سیریز اسلام پر اعتراضات کی حقیقت کے نام سے ہے، تو اسلام پر جانوروں کے گوشت کھانے کے سلسلے میں کیا اعتراض کیا جاتا ہے کہ مسلمان گوشت خور ہوتے ہیں تو جانوروں کو بے محابہ اور حد درجے ختم کرتے ہیں اور کھا جاتے ہیں۔ یہ گویا کہ جانوروں پر ظلم ہے۔ اب یہ اعتراض کی کیا حقیقت ہے؟ کیا اسلام ایسا پہلا مذہب ہے یا پہل اور کوئی نہیں تھے جو جانوروں کو کھاتے تھے؟ تو عام طور پر، اور جو جنرل گفتگو تھی وہ تو ہم نے پیش کر دی کہ عام طور پر کسی مذہب میں جانور کو کاٹ کر کھانے کو برا نہیں سمجھا جاتا۔ ہمارے دیش کے مشہور مذہب ہندو مذہب میں بھی مشہور ان کی کتابوں میں یہ بات کھلی اور واضح طور پر ملتی ہے، بلکہ اس نہ صرف اجازت نظر آتی ہے بلکہ ترغیب نظر آتی ہے اس بات کی کہ جانور کے گوشت کو کھایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ رگ وید میں ہے، اے اندر تمہارے لیے بسان اور وشنو 100 بھینسیں پکائیں۔ اسی طرح ان کی مشہور کتاب منو سمرتی میں ہے کہ مچھلی کے گوشت سے 2 ماہ تک اور پرند جانوروں کے گوشت سے 5 مہینے تک پتر آسودہ رہتے ہیں، یعنی ان جانوروں کا گوشت کھانے سے اتنے وقت تک انسان فائدہ اٹھاتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے صحت پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ مشہور کتاب ہے ان کی مہابھارت میں لکھا ہے کہ ان کے مہابھارت میں طویل تذکرہ ہے کہ اپنے پرکھوں کی روحوں کو کب تک اور کتنے وقت تک کون سی جانور کی بھینٹ چڑھا کر قربانی دے کر ان کو خوش رکھا جا سکتا ہے۔ ایک طویل تذکرہ ہے، اس کے اندر سور کا، بھیڑ کا، خرگوش کا تذکرہ ہے۔ بھینس کے تذکرے میں الفاظ آتے ہیں کہ بھینس کی قربانی دیکھ کر 1 سال تک اس کا اثر باقی رہتا ہے،
بلکہ آگے کہتے ہیں کہ قربانی کے گوشت کے ساتھ اتنا گھی ملایا جائے کہ وہ 13 پرکھوں کی آتماؤں کو 12 برس تک خوش رکھ سکے۔ پتہ چلا کہ نہ صرف جانوروں کو کھایا جاتا تھا، کھانا مناسب ہے، بلکہ ان کی پرکھوں کو، ان کی گزر گئے لوگوں کی آتماؤں کو خوش رکھنے کے لیے ان جانوروں کی بھیٹ بھی چڑھائی جاتی تھی۔ اسی بنا پر ہمارے ملک کی مشہور شخصیت گاندھی جی کہتے ہیں کہ ایک قریب زمانے تک عام طور پہ ہندو سماج میں جانوروں کا گوشت کھایا جاتا تھا۔ محترم ناظرین، یہ بات کھلی طور پر موجود ہے کہ جانوروں کا گوشت کھانا یعنی میٹ کنزمپشن کسی بھی مذہب میں برا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اب آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فطرت کس بات کا تقاضا کرتی ہے۔ کیا ان فطرت نیچر کیا کہتی ہے کہ جانور کا گوشت میٹ کنزمپشن کیا جانا چاہیے یا نہیں کیا جانا چاہیے؟ محترم ناظرین، اب غور کر کے دیکھ سکتے ہیں، بہت ہی آسان سی سمپل بات ہے کہ جو جانور چیر پاڑ کر کے کھاتے ہیں، شکار کر کے کھاتے ہیں، ان کے تمام دانت نوکیلے ہوتے ہیں، نوکدار ہوتے ہیں، جیسے کہ شیر ہے، چیتا ہے۔ اور جو جانور گھاس پھوس کھاتے ہیں، ویجیٹیرین ہوتے ہیں، ان کے تمام دانت چوڑے ہوتے ہیں۔ اور انسان ایک واحد مخلوق، ایسی مخلوق ہے کہ جس کے دانت نوکیلے بھی ہیں اور چوڑے بھی ہیں۔ تو گویا اس میں صاف سبق ہے اور صاف اشارہ موجود ہے کہ انسان کو سبزی خور ہونے کے ساتھ ساتھ لحمیات یعنی گوشت خور بھی ہونا چاہیے۔ یہ انسان کی دونوں ضرورتیں ہیں۔ ایک دوسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ جو جانور جو چیز کھاتا ہے صرف وہ اسی چیز کو منہ لگاتا ہے۔ اگر کوئی مثال کے طور پر شیر ہے تو وہ صرف گوشت کھانے والا جانور ہے، تو وہ گھاس پھوس کو منہ بھی نہیں لگاتا، اور اگر وہ کھا لیں تو ان کا نظام ہضم یعنی ڈائجسٹو سسٹم اس کو ہضم ہی نہیں کر سکتا۔ اور انسان وہ مخلوق ہے کہ جو گوشت کھا کر بھی ہضم کر سکتی ہے اور سبزی کھا کر بھی ہضم کر سکتی ہے۔ پتہ چلا کہ اس کا معدہ ایسا بنایا ہی گیا ہے کہ وہ دونوں چیزوں کو کھا بھی سکے اور ہضم بھی کر سکے۔ اور ایک تیسری بات اور تیسرے اعتبار سے ہم یہ دیکھتے ہیں، ہم نے 2 چیزیں دیکھ لیں کہ مذہبی اعتبار سے گوشت خوری کا، میٹ کنزمپشن کا کیسا حکم ہے، اور یہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ فطرت کس بات کی طرف ہماری اشارہ کرتی ہے۔ اور ہم سائنس کے اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ سائنس کا یہ بات مانتی ہے کہ انسانی جسم کو جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، جن پروٹینز کی ضرورت پڑتی ہے، کچھ تو وہ ہوتی ہیں، کچھ ایسڈز اور کیمیکلز وہ ہوتے ہیں جو انسانی جسم خود پیدا کرتا ہے، اس کو باہر سے لینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن بہت سے ایسڈز اور بہت سے پروٹین اور انرجیز وہ ہوتے ہیں جس کو اس کو باہر سے لینا پڑتا ہے۔ اب جو چیزیں باہر سے لی جاتی ہیں، جو اس میں سے نباتات سے یعنی سبزیوں سے جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں وہ نامکمل ہوتی ہیں۔ جو انسانی چیز کو جو ایک بہت ہی قیمتی چیز کی اور اہم چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ امینو ایسڈز ہے، اور وہ امینو ایسڈز کی 8 صورتیں میٹ کنزمپشن کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو سائنسداں حضرات کا بھی یہ ماننا ہے کہ انسانی صحت جب ہی مکمل طور پر فٹ ہو سکتی ہے جب وہ میٹ کنزمپشن کرتی ہے۔ اگر ہم اس ضرورت کو، ان ایسڈز کو گوشت خوری کے ذریعے سے حاصل نہیں کریں گے تو پھر ان چیزوں کو دوا کے ذریعے سے حاصل کرنا پڑے گا۔ محترم ناظرین، 3 اعتبار سے گفتگو ہوئی کہ نہ مذہبی اعتبار سے، نہ سائنسی نقطہ نظر سے، نہ فطرت کے تقاضے سے کوئی بھی کسی بھی اعتبار سے گوشت خوری انسان کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ لیکن بعض ہمارے وطنی بھائیوں کو یہ شبہ ہو گیا کہ ہمارے مذہب میں بھی شاید گوشت خوری ممنوع ہے۔ بعض ذہنیت سے متاثر ہو کر ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ کسی جانور کو کھانا یعنی ان کو کاٹ کر کھانا جیو ہتیا ہے، ایک کلنگ آف لائفس ہے، جانوروں کو ختم کرنا ہے۔ لیکن یہ بات بھی ادھوری ہے اور نامکمل ہے۔ وہ اس لیے کہ سائنس اس بات پر پہنچ چکی ہے اور یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ جو بھی چیز ہم چھوٹی سے چھوٹی استعمال کرتے ہیں اس میں ہر جگہ پر بیکٹیریا سیلز موجود ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم 1 گلاس پانی پیتے ہیں تو 1 گلاس پانی جو ہمارے باڈی کے اندر جاتا ہے تو سینکڑوں سیلز بیکٹیریاز ہمارے پیٹ کے اندر چلے جاتے ہیں اور وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور آسان سی مثال لیجیے، ایک چھوٹی سی بیماری ہے، مثال کے طور پر بخار آ گیا تو کب بخار آتا ہے؟ جب ہمارے جسم کے اندر رہنے والے سیلز، جو ایک سائنس کا چھوٹے سے چھوٹا طالب علم بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے، RBCs ہیں، WBCs ہیں، یہ جب کمزور پڑ جاتے ہیں تو پھر کوئی بیماری ہمیں باہر سے اٹیک کرتی ہے۔
اب وہ جو کمزور ہونے کی وجہ سے اندر جو جراثیم پیدا ہوئے ہیں، جو نقصان دہ بیکٹیریاز پیدا ہوئے ہیں، وہ ان کو ختم کرنے کے لیے ہم ایک دوا کا استعمال کرتے ہیں. اس دوا کے ذریعے سے ان بیکٹیریاز کو جو نقصان دہ ہمارے جسم کے لیے ہو رہے تھے وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو ہم نے ان بیکٹیریاز کو بھی ختم کر دیا. پھر جو لوگ سبزیاں، جانور کے کھانے کو تو جیو ہتیا کہتے ہیں، لیکن سبزی کھاتے ہیں، تو سائنس اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے اور عام طور پر یہ لوگ مانتے ہیں کہ درختوں کے اندر، سبزیوں کے اندر، یعنی پودوں کے اندر بھی جان ہوتی ہے. بلکہ اگر ہم ہندو فلسفے کے اعتبار سے دیکھیں تو ان کے ہاں ایک مسئلہ ہے آواگون کا، یعنی انسان اگر مرتا ہے تو وہ ختم نہیں ہوتا بلکہ کسی ایک دوسری شکل میں دوبارہ پیدا ہوتا ہے. جن 3 نئی شکلوں کو لے کر وہ پیدا ہو سکتا ہے، اس میں سے ایک اہم شکل نباتات کی یعنی درخت کی ہے. یعنی انسان مر کر کبھی جو 3 صورتوں میں آ سکتا ہے اس میں سے ایک شکل درخت کی ہے ان کے اعتبار سے. تو اگر سبزی کھا کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی جیو کی ہتیا نہیں کی تو یہ بھی غلط ہوا. وہ اس اعتبار سے کہ جب وہ روح جب درخت کی شکل میں نمودار ہوئی تو گویا کہ ہم نے اپنے بزرگوں کی روحوں کو تکلیف پہنچائی، ان کی آتماؤں کو ہم نے کاٹا، ختم کیا، کھا لیا. اور درخت کے اندر جب ہم نے جان مانی ہے، جب سائنس اس بات کی تہہ پر پہنچ چکی ہے کہ درختوں کے اندر بھی جان موجود ہے، تو پھر ہم نے درختوں کی بھی جان لی. بات یہ کلیئر ہو رہی ہے کہ ہر موقع پر، ہر کونے پر، ہر انچ پر، ہر ڈائریکشن میں، کسی بھی اعتبار سے دیکھیں تو ہر جگہ جیو ہتیا میں نظر آتی ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ نیچر نے، خالق کائنات نے خود ان چیزوں کو اس لیے بنایا ہے کہ ہم ان چیزوں کو خدا کے لیے استعمال کریں اور ان کو استعمال کر کے خدا کا شکر بجا لائیں. یہ بات کلیئر ہو گئی ہر اعتبار سے. پھر ایک چھوٹا سا اشکال یہاں پر یہ لوگوں نے اٹھایا جو یہ کہتے ہیں کہ جانوروں کو کھانا جو ہے کہ جیو ہتیا ہے. ان لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی قرآن مجید خود اس بات کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے کہ جانوروں کو نہ کھایا جائے. ان لوگوں نے قرآن مجید کی ایک آیت سے استدلال کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. آیت کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ان جانوروں کا گوشت یا خون نہیں پہنچتا بلکہ تمہارا اللہ سے تعلق پہنچتا ہے، اللہ کے پاس تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. پتہ چلا کہ خدا کو، خالق کائنات کو جانور کے گوشت کی، خون کی ضرورت ہی نہیں ہے. مطلب یہ ہوا کہ خون کو ذبح کرنا ہی نہیں چاہیے، جانور کو کاٹنا ہی نہیں چاہیے، کھانا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ خدا کو اس کی ضرورت ہی نہیں، بلکہ خدا کو تو اللہ اس کی عبادت کی، تمہاری عبادت کی ضرورت ہے. لیکن یہ غلط فہمی، یہ بات کلیئر ہے. یہ ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے جو لوگ یہ مانتے تھے ہمارا خدا اور ہمارا پروردگار تبھی زندہ رہ سکتا ہے جبکہ اس کو جانوروں کی بلی چڑھائی جائے، اس کا خون اور گوشت ان کو پہنچایا جائے. اسلام یہ کہتا ہے کہ خدا کو ان تمام چیزوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ صرف تمہاری فرما برداری دیکھنا چاہتا ہے. وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جب خدا نے تمہاری پسندیدہ جانور کو تمہیں ذبح کرنے کا حکم دیا تو تم نے ذبح کیا یا نہیں کیا. تمہیں جب پیسہ خرچہ کرنے کا حکم دیا تو جب تم نے پیسہ خرچہ کیا یا نہیں کیا. خدا کو یہ تقویٰ، یہ فرما برداری مطلوب ہے، جانور کا گوشت یا پیسے کی گنتی مطلوب نہیں ہے. محترم ناظرین، ایک آخری بات کہہ کر اس ڈسکس کو ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ بعض حضرات نے یہ بھی لاجک پیش کرنے کی کوشش کی کہ مثال کے طور پر کوئی بھی دودھ دینے والا جانور ہے، اگر وہ اپنی پوری زندگی کمپلیٹ کرتا ہے تو وہ ایک ایوریج کے حساب سے 90,000 لوگوں کو اپنے دودھ کے ذریعے سے فائدہ پہنچاتا ہے. وہی اگر اس کو کاٹ کر کھا لیا جائے تو بمشکل وہ 1,000 لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے. تو سونے کا انڈا دینے والی مرغی کو کیوں کر کاٹا جائے؟ سوال شاید سمجھ میں آ گیا ہوگا. یعنی ایک طرف 90,000 لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے اور ایک طرف صرف 1,000 لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے. محترم ناظرین، یہ بھی ایک ادھوری بات ہے. سب سے پہلی بات تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ کہیں پر بھی دودھ دینے والے جانور کو نہیں کاٹا جاتا عام طور پر. اب عام طور پر جس جانور کو کاٹا جاتا ہے وہ یا تو دودھ دینے والا نہیں ہوتا یا پھر وہ نر میل جانور ہوتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ یا وہ جانور اس قابل ہی نہیں رہ گیا کہ وہ کسی بھی کام آ سکے تو تب اس کو کاٹا جاتا ہے. اب آپ سوچئے کہ جو جانور دودھ دینے کے قابل نہیں رہا، اب اس کا کیا کیا جائے؟
یا تو اس کو اسی طرح کھلا چھوڑ دیا جائے، وہ جہاں چاہے پھرتا رہے، کچھ روڈ سے راستوں میں پھرتا رہے اور کھاتا رہے۔ اس کے نتیجے میں جو حادثات ہو رہے ہیں، جو ٹریفک کے پریشانیاں ہو رہی ہیں، یہ آپ کے سامنے ہیں۔ یا پھر یہ کیا جائے کہ اس کو کسان اور جانور پالنے والے خود اپنے گھر میں رکھ کر پالیں۔ جب تک وہ جانور دودھ دے رہا تھا تب تک تو ایک جانور پالنے والا اور کسان اس سے فائدہ اٹھاتا رہا، لیکن جب اس نے دودھ دینا بند کر دیا اور بس اس کو رکھ کر کھلانا پلانا ہے، تو تقریباً اگر جانور دودھ دینا بند کر دینے کے باوجود بھی 2-3 سال کا عرصہ جی لیتا ہے، تو پھر کتنا لمبا خرچہ اس کسان پر اور جانور پالنے والے پر آ جائے گا۔ اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ اگر اس کو ایسا مستقل گھر بنا کر رکھا جائے جہاں پر صرف جانوروں کو رکھا جاتا ہے، تو ان کا کیا حشر ہوا، وہاں پر کتنے زیادہ جانور بھوک کی وجہ سے اور صحیح طور پر غذا فراہم نہ ہونے کی وجہ سے ختم ہو رہے ہیں، یہ بھی ہمارے سامنے۔ اب صحیح اور آسان صورت یہ بنتی تھی کہ جانور کو جب وہ دودھ دینے کے قابل نہ رہا تو اس کو انسان دوسرے کام میں لا لے، جو جانور کا مالک ہے اس کو کچھ رقم مل جائے اور پھر وہ آگے اس رقم کو استعمال کر لے۔ تو آپ اب یہ بتائیے کہ یہاں پر سونے کا انڈا دینے والی مرغی کو کاٹا گیا؟ نہیں، بلکہ سونے کا انڈا دینے والی مرغی جب تک سونے کا انڈا دیتی رہی تب تک اس کو استعمال کیا گیا، جب وہ انڈا دینے کے قابل نہ رہی تب اس کو کاٹ کر کھایا گیا، بلکہ یہاں پر نہ صرف انڈے پورے لیے گئے بلکہ مرغی بھی استعمال میں آ گئی۔ خالق کائنات نے اس چیز کو جس مقصد کے لیے بنایا تھا وہ پورے طور پر کام میں آ گئی۔ محترم ناظرین، تمام بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ خدا نے جو یہ چیز بنائی ہے، گوشت جانور کی کھانے کے لیے جو چیز بنائی ہے، اس کو استعمال کر کے اس کا شکر بجا لانا چاہیے۔ اپنے طور پر کسی چیز کو اپنے اوپر لازم کر کے، ناجائز کر کے، صرف اس کے اندر ہمارا نقصان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں درخواست یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل زاد مسلم کو سبسکرائب کریں۔ کسی اور ٹاپک پر کوئی اور ویڈیو بننی چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کر کے ضرور بتلائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔